اس نے رات کے کھانے کے لیے دال چاول بنائے تھے، ابھی سلاد بنا رہی تھی جب مقررہ وقت سے کافی پہلے ہی میاں چلے آئے۔ مہا ڈیئر، رات کا کھانا نہ بنانا، آپا نے ہمیں اپنے ہاں دعوت پر بلایا ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے ایک لہجہ میاں کی طرف دیکھا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، عاصم، میں رات کا کھانا بنا چکی ہوں، آپ آپا کو منع کر دیں۔ کیوں بھائی، کاہے کو منع کر دوں؟ اگر کھانا بنا چکی ہو تو کیا ہوا، اس کو فریز کر دو، ہم پھر کھا لیں گے۔ اب فٹافٹ تیار ہو جاؤ، شاباش۔ عاصم، آخر آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپا آئے روز دعوت پہ بلا لیتی ہیں، پھر اتنے ہیوی قسم کے کھانے بنا دیتی ہیں، اصرار کر کر کے کھلاتی ہیں۔ میرا ویٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، I'm sorry، میں نہیں جا سکتی، میں آج کل ڈائٹ پر ہوں۔ اس نے پھر چھری اٹھائی اور سلاد کاٹنا شروع کیا۔ اس کی بے نیازی پر عاصم کو بھی تپ چڑھی۔ بڑی ناشکری عورت ہو تم، کتنا پیار کرتی ہیں آپا تمہیں، آخر تم ان کی اکلوتی بھابھی ہو اور تم ہو کے نخرے کیے جا رہی ہو۔ اپنی بہن فائزہ کا حال دیکھو، 4 نندے ہیں اس کی، ہر روز کوئی نہ کوئی آدھمکتی ہے، بال بچوں سمیت، بیچاری کو روز اتنا کھانا بنانا پڑتا ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہاری نند اتنے پیار سے بلا رہی ہے اور تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ عاصم، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرا ویٹ، بس کرو اب، کم از کم اپنے ویٹ بڑھنے کا الزام میری بہن کو نہ دو۔ ارے میں تو جس دن سے تمہیں بہا کر لایا تھا تم تو اسی دن سے موٹی تھی۔ کیا میں اسی وقت موٹی تھی؟ اس نے بے یقینی سے اپنے مجاز خدا کی طرف دیکھا، لفظ موٹی ٹھا کر کے سینے پر لگا۔ دنیا آپ کو لاکھ موٹا کہے اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر شوہر کہہ دے تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک شوہر کو تعصب اور صدمے سے دیکھتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ گداز اور بھرے بھرے جسم کی مالک تھی، مگر موٹی تو ہرگز نہیں تھی۔ اگر میں شروع سے ہی موٹی تھی تو کیوں بیاہ کر لائے تھے آپ مجھے؟ اس وقت تو آپ کی بہن کی جوتیاں گھس گئی تھی میرے گھر کے چکر لگاتے لگاتے، وہ ڈھونڈ لیتی اپنی جیسی سلم اور سمارٹ لڑکی آپ کے لیے۔ اور پھر اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر روتے روتے تیزی سے کچن سے نکل کر اسٹور روم میں گھس گئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے عاصم اپنی جگہ پر حق ڈک کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اف توبہ، یہ کیا ہوا؟ غلط وقت پر نامناسب الفاظ منہ سے پھسل گئے تھے۔ زبان بندی کی تمام ہدایات عورتوں کو ہی کی جاتی ہیں۔ اگر مرد بھی بحث و تکرار سے پرہیز کریں تو لڑائی جھگڑے طول نہیں پکڑتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ادھر مہا اسٹور میں بند ہو چکی تھی، ادھر عاصم کے فون پر آپا کی متواتر کالیں آ رہی تھیں۔ آخر تم لوگ آ کیوں نہیں رہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ آپا، وہ دراصل مہا تیار ہو رہی ہے، عاصم نے بوکھلا کر وضاحت کی، پھر فون بند کر کے سوچنا شروع کیا کہ مہا کو کیسے منایا جائے۔ اسٹور روم کی تو وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، بار بار دروازہ بجانے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا، صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عاصم کو یاد آیا کہ اسٹور روم کا دوسرا دروازہ پچھلے صحن میں تھا جس پر تالا پڑا تھا، اور تالے کی چابی اس نے الماری میں رکھی تھی۔ اس نے چابی وہاں سے نکالی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ مہا اس کی جانب پشت کیے دیوار سے لگی چہکوں پہکوں رونے میں مصروف تھی۔ مہا ڈیئر، سوری یار۔ عاصم نے نرمی سے اس کے کندھے چھوئے۔ بات مت کرے مجھ سے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ میں تو بھدی اور موٹی ہوں نا، وہ شدید ناراضی سے بولی۔ کس کمبخت نے کہا ہے کہ تم موٹی ہو؟ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اب جانے دو، آپا انتظار کر رہی ہیں، تیار ہو جاؤ پلیز۔ بمشکل وہ اسے منا پایا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ پیلا سوٹ پہن لو، اس میں تم زیادہ موٹی، میرا مطلب ہے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس نے الماری کھول کر جلدی سے ایک دیدہ زیب سوٹ بھی نکال دیا۔ جب وہ دونوں تیار ہو کر آپا کے گھر پہنچے تو وہ بے تابی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے وہ لپک کر آئیں۔ میری پیاری بھابھی! وہ چیخ مار کر مہا سے لپٹ گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے چٹاچٹ اس کے گالوں پر پیار کیا۔ حالانکہ ہلکے انگوری سوٹ میں نک سے تیار وہ خود بہت سمارٹ اور سٹائلش دکھ رہی تھی۔ اس نے رشک سے انہیں دیکھا۔ بنٹی، ذرا بناؤ نا ہم دونوں کی پکچر۔ انہوں نے اپنے اکلوتے سپوت کو پکارا۔ وہ جلدی سے موبائل تھامے آگے بڑھا اور نن بھاوت کی کھٹاکھٹ کئی تصاویر لے ڈالی جو کچھ دیر بعد ان کے اسٹیٹس پر میری پیاری بھابھی کے ٹائٹل سے لگ جاتی تھیں۔ آپا نے کھانے پر بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ مزے مزے کی رنگ برنگی ڈشز سے ٹیبل سجی ہوئی تھی، چکن بریانی، مٹن کڑھائی، فرائی فش، کباب اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ جو دل میں ارادہ کر کے آئی تھی کہ بس ذرا ذرا سا چکھے گی، خود سے کیے سارے وعدے اڑن چھو ہو گئے۔ اوپر سے گھڑی گھڑی نن صاحبہ کا اصرار، مہا ڈیئر ذرا یہ تو ٹیسٹ کرو، مہا ڈیئر ذرا یہ تو چکھو۔ وہ تو ڈھیروں کھا گئی، خاص طور پر سویٹ ڈش تو بہت مزے کی تھی۔ مختلف پھلوں کو اتنی نفاست اور خوبصورتی سے کسٹرڈ پر سجایا گیا تھا کہ آپا نے صرف ایک چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا تو اسے ایسا لطف آیا کہ وہ 2 کٹوریاں کھا گئی۔ ان کا بنٹی مسلسل ویڈیو بناتا رہا۔
رات گئے وہ دونوں سرشار سے گھر لوٹے۔ شام میں ہونے والی بدمزگی کا شائبہ تک نہ رہا۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا، اس لیے نیند بھی بڑے مزے کی آئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تو عاصم کب کے آفس جا چکے تھے۔ رات کو اتنا کھا لیا تھا کہ صبح ناشتے کی طلب ہی نہ رہی تھی۔ وہ بھی کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی رہی، پھر مندی مندی آنکھیں کھول کر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا، اپنا موبائل ڈھونڈ کر چارج پر لگایا، اٹھ کر واش روم گئی، بکھرے بال باندھے، آ کر موبائل آن کیا۔ نن صاحبہ کے اسٹیٹس پر میری پیاری بھابھی کے ٹائٹل سے اس کی اور ان کی کئی تصویریں بے حد سمارٹ اور ینگ دکھ رہی تھیں، جبکہ پیلے سوٹ میں پھنسی پھنسی سی وہ کتنی بندھی اور بھیڈول لگ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے وہ سوٹ بھی ابھی فقط 2 ماہ پہلے سلوایا تھا، مگر اب وہ اس کے بمشکل ہی آیا تھا۔ ہر تصویر کے نیچے جاننے والوں کے دل جلا دینے والے کمنٹ نے مزید روحان سا کر دیا تھا۔ ایک نے لکھا تھا، نند بھاوج کی جوڑی تو بے مثال ہے، کاش نند اپنی تھوڑی سی اسمارٹنیس بھی بھاوج کو دے دیتی۔ ایک اور نے لکھا تھا، یہ دونوں تو الف نون کی جوڑی لگ رہی ہیں۔ ایک نے گلی ڈنڈے کی تشبیہ دی تھی، وہ جل کر خاک ہو گئی، موبائل ایک طرف پٹخا اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ آج تو کھانے کی بھی کوئی فکر نہ تھی، کل کا فریز کیا رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی جلتی کڑتی سی رہی، پھر اپنی دوست آشی کو فون ملایا۔ وہ بھی ان کے گروپ میں شامل تھی، اس لیے نند صاحبہ کا اسٹیٹس دیکھ چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد بولی، مہا یار تم نے تو اور ویٹ بڑھا لیا ہے، لگتا ہے ویٹ کنٹرول پروگرام پر عمل نہیں کر رہی ہو تم۔ اس کی پہلے سے دکھتی رگ مزید دکھ گئی، وہ تو پھٹ پڑی۔ آشی، میرا ویٹ کنٹرول پروگرام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ادھر میں ڈائٹنگ شروع کرتی ہوں، ادھر آپا دعوت پر بلا لیتی ہیں، پھر اصرار کر کر کے خوب کھلاتی ہیں، اگر نہ جاؤں تو میاں جی روٹھ جاتے ہیں، اگر جا کر نہ کھاؤں تو دونوں روٹھ جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اچھا کھانا دیکھ کر ہاتھ نہیں روک پاتی، اللہ کرے کہ کوئی کسی کی اکلوتی بھابھی نہ ہو۔ وہ تو رو پڑی، خود تو اتنی سلم سمارٹ ہیں، ذرا ذرا سے چکتی ہیں، اب ہر کوئی اتنی صبر والا تو نہیں ہوتا۔ مہا پلیز کول ڈاؤن، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ معاملہ یوں رو دھو کر حل ہونے والا نہیں ہے۔ آشی اس کی جذباتی فطرت سے واقف تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں ان کی طرح سمارٹ ہو جاؤں۔ وہ اب اپنی نند صاحبہ سے سخت بدظن ہو رہی تھی۔ ایسا نہ کہو مہا، نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے موٹاپے کی آڑ میں اپنی سمارٹنیس کی تعریف چاہتی ہو۔ دراصل جب تک انسان خود اس مسئلے کا شکار نہ ہو تو وہ دوسروں کے مسئلے کو بھی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ حالانکہ ویٹ کم کرنے میں انہیں تمہاری مدد کرنی چاہیے، نہ کہ تمہیں مزید دعوتی پکوان بنا کر کھلائیں۔ اچھا تو پھر میں نند صاحبہ کی اس آندھی طوفان جیسی محبت کا کیا کروں؟ آشی بہت سمجھدار تھی، پہلے بھی وہ اسے کافی کارآمد مشورے دے چکی تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا کرو، آشی نے کچھ دھیمی آواز میں کہا اور وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ پھر جو کچھ آشی نے اسے بتایا وہ سن کر اس کی آنکھیں چمک گئیں اور وہ اپنی پیاری دوست کی فہم و فراست کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر پورا 1 مہینہ سکون سے گزرا، وہ انتظار کرتی رہی مگر نند صاحبہ کا کوئی دعوت نامہ نہ آیا۔ عاصم سے تذکرہ کیا تو وہ حیران ہوئے، تم تو اتنا چڑھتی ہو ان کی دعوت سے، اب خود انتظار کر رہی ہو؟ وہ دراصل ان کے بنٹی کے ایگزام چل رہے ہیں اور وہ بچے کی پڑھائی کے معاملے میں بہت سیریس ہیں۔ پھر تقریباً 1.5 ماہ بعد عین دوپہر کے وقت ان کی کال آئی، مہا ڈیئر آج تم دونوں ہمارے ہاں انوائٹڈ ہو، ابھی بتا رہی ہوں رات کا کھانا نہ بنانا۔ تھینک یو آپی، میں تو اتنا انتظار کر رہی تھی، پچھلی دعوت میں کتنا مزہ آیا تھا، آپ کی پکس میری تمام فرینڈز نے اتنی پسند کی تھی، آپ کتنی اچھی لگ رہی تھیں۔ میری تمام فرینڈز آپ کی اتنی فین ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری آپی کتنی خوبصورت جسامت کی مالک ہیں، مگر اس بار ان کو آپ پہلے کی نسبت تھوڑی سی اوور ویٹ لگی۔ آشی کا پلان اس کے ذہن میں تھا، اس نے لہجے کو تھوڑا سا تشویشناک بنا کر کہا، ہے کیا میں اور اوور ویٹ؟ ہائے اللہ جی، ایسا کیسے ہو گیا؟ ان کا تو رنگ اڑ گیا، فوراً قمیص کو کمر سے پکڑ کر ذرا سا کھینچ کر دیکھا، وہ واقعی پہلے سے ذرا تنگ لگی، ان کے ہاتھوں کے مزید طوطے اڑ گئے، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ ہائے اللہ ماہا، میں تو کھانے پینے میں اتنی احتیاط کرتی ہوں۔ خود احتیاط کرتی ہیں اور مجھے اصرار کر کر کے کھلاتی ہیں۔ اوف آپا، آپ تو گھبرا گئی، تھوڑا سا ہی ویٹ تو بڑھا ہے، اب ہم عورتوں سے بدپرہیزی تو ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ اپنا بنٹی بدتمیز میٹھا پراٹھا روز چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی ایک آدھ نوالا کھا لیتی تھی میں، اس سے ویٹ بڑھ گیا، اب کیا کروں؟ فکر نہ کریں، تھوڑے بہت ویٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے کیوں نہیں پڑتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میری ایک دوست نیوٹریشنسٹ ہے، اس نے رات کے کھانے کے لیے ایک بڑا اچھا ڈائٹ پلان بتایا ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور کیلوریز بھی بہت کم ہے۔ اچھا تو پھر تم وہ بنا لینا، ہم دونوں ہی وہی ٹرائی کریں گے۔ اوکے آپا، اوکے بائے۔ اس نے فون رکھا، چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ رات کو وہ بڑے دل سے تیار ہوئی، جدید تراش خراش کا کالا جوڑا پہنا، کچھ 1.5 ماہ کی ڈائٹنگ نے رنگ بھی دکھایا تھا، وہ پہلے سے کافی سمارٹ دکھ رہی تھی،
پھر اس نے اپنے اور آپی کے لیے بنایا گیا ڈائٹ کھانا پیک کیا۔ دروازہ آپی نے ہی کھولا، کچھ بجھی بجھی سی تھیں، پہلے والا جوش و خروش مفقود تھا، شاید اندر ہی اندر اپنی سمارٹنس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گئیں۔ ماہا، تمہاری فرینڈز بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، میرا ویٹ واقعی اتنا بڑھ گیا ہے۔ اب یہ کرتا دیکھو، پہلے پہنا تھا تو کتنا ڈھیلا ڈھالا سا تھا، اب پہنا ہے تو بالکل ساتھ ہی چپک گیا ہے۔ انہوں نے دیدہ زیب سے گلابی کرتے کو ذرا سا کھینچ کر دکھایا۔ اس کے لبوں پر موہوم سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ انہوں نے وہ کرتا بوتیک سے خریدا تھا، اب بوتیک والے کپڑا شرنک کرتے نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے پہنا تو ڈھیلا تھا، اور اب انہوں نے یقیناً دھو کر پہنا تھا تو وہ شرنک ہو کر سکڑ گیا تھا، اسی لیے اتنا ٹائٹ ہو گیا تھا۔ مگر اس نے ان کی غلط فہمی قطعی دور نہ کی۔ پھر وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئیں۔ میں نے مردوں کے لیے کھانا الگ سے ڈرائنگ روم میں لگایا ہے تاکہ وہ ہیوی قسم کا کھانا ہم دونوں نہ کھائیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر تمہارے والا ڈائٹ کھانا ہی کھائیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے شوپر تھام کر کچن میں لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کالے چنوں کا سلاد مزے سے کھا رہی تھیں، جس میں ڈھیر ساری ابلی سبزیاں شامل تھیں۔ ارے بنٹی کہاں ہے؟ میری اور آپی کی پکس بنائے نا۔ اسے یاد آیا تو اس نے بنٹی کو پکارا، جو ڈرائنگ روم میں باپ اور ماموں کے ہمراہ چکن بریانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ تو نہ آیا، اس نے خود ہی اپنے موبائل سے اپنی اور آپی کی ویڈیو اور ڈھیروں تصویریں بنا ڈالی۔ رات کو میری پیاری نند کے ٹائٹل سے وہاں کا اسٹیٹس جگمگا رہا تھا۔ ویجیٹیبل سلاد سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی اور آپا کی ڈھیروں تصویریں جگمگا رہی تھیں۔ وہ ان جیسی تو نہیں، بہرحال پہلے سے کافی سمارٹ دکھ رہی تھی۔ چہرے پر سچی اور خالص مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا رشتہ بھی بچا لیا تھا اور اپنا مقصد بھی پا لیا تھا۔ اپنے اسٹیٹس کے نیچے ایک کونے میں اس نے چھوٹا سا تھینک یو آشی بھی لکھا تھا، جو صرف اسے اور آشی کو ہی سمجھ میں آ سکتا تھا۔